السلام علیکم۔ خدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم کلاس 12 کے منتھلی ایگزام جولائی مہینے کے کوئسچن آنسرز کو حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے سوالات یا آبجیکٹیو سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، مرزا غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو مرزا غالب کا انتقال جو ہوا تھا وہ 1869 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 2، عود ہندی کیا ہے؟ عود ہندی جو ہے یہ مرزا غالب کا ہی ایک کیا ہے، خطوط کا ایک مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 3، سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ تو سید سلیمان ندوی جو تھے وہ علامہ شبلی یعنی مولانا شبلی کے شاگرد تھے۔ سوال نمبر 4، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ تو یہ مضمون جو ہے سید سلیمان ندوی کا ہے۔ کیا ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ سوال نمبر 5، قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو قورمہ جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 6، پرومس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو پرومس جو ہے یہ ایک افسانہ ہے، جس افسانہ کے افسانہ نگار جو ہے وہ جیلانی بانو ہے۔ سوال نمبر 7، افسانہ پرومس کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس افسانے کا مرکزی کردار جو وہ کون ہے؟ امو۔ سوال نمبر 8، ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ ایوان غزل جو ہے یہ کن کا ناول ہے؟ یہ ہے جیلانی بانو کا۔ سوال نمبر 9، درج ذیل میں کون سی نظم عمیق حنفی کی ہے؟ تو درج ذیل میں سے عمیق حنفی کی نظم جو ہے وہ ہے کھیتی۔ سوال نمبر 10، نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس نظم کا مرکزی کردار جو ہے وہ ہے وقت۔ سوال نمبر 11، ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا کس کہاوت کا مطلب ہے؟ تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ضرورت کے لحاظ سے بہت ہی کم ملنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 12، درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ تو درج ذیل میں سے اسم اعلیٰ جو ہے وہ ہے کفگیر۔ کفگیر بولتے ہیں، ایک طریقے سے چمٹا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ سوال نمبر 13، اکرم کرکٹ کھیل رہا ہے، اس جملہ میں اکرم کیا ہے؟ تو اس جملہ میں اکرم جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ سوال نمبر 13 کا جواب کیا ہے؟ ڈی یعنی فاعل۔ سوال نمبر 14، درج ذیل میں سے اسم مکبر کی پہچان کیجیے۔ تو درج ذیل میں سے اسم مکبر جو ہے وہ کون ہے؟ باغ ہے۔ اس کا اسم مصغر ہو جائے گا باغیچہ، پہاڑی کا پہاڑ، طاق طاقچہ۔ سوال نمبر 15، درج ذیل میں سے مقتول کیا ہے؟ تو مقتول جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ سوال نمبر 16، سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ تو سید سلیمان ندوی کی وفات جو ہوئی تھی وہ 1953 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 17، امو کس بیماری میں مبتلا تھیں؟ تو امو جو تھی وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ سوال نمبر 18، علی سردار جعفری کو پدم شری کے ایوارڈ سے کب نوازا گیا؟ تو علی سردار جعفری کو پدم شری کے ایوارڈ سے 1967 میں نوازا گیا۔ سوال نمبر 19، لفظ حنا کے کیا معنی ہیں؟ تو لفظ حنا کے معنی مہندی کے ہیں۔ سوال نمبر 20، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ تو یہ مصرع جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ سوال نمبر 21، قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ داستان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 22، فسانہ عجائب کس کی داستان ہے؟ تو فسانہ عجائب جو ہے وہ رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ سوال نمبر 23، فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی؟ تو فسانہ عجائب جو لکھی گئی تھی وہ کانپور میں لکھی گئی تھی۔ سوال نمبر 24، وہ کل پٹنہ آئے گا، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ جملہ جو ہے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ آئے گا مطلب زمانہ مستقبل۔ سوال نمبر 25، لاغر کی ضد کیا ہوگی؟ تو لاغر کی ضد جو ہے وہ ہے فربا۔ سوال نمبر 26، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کیسا جملہ ہے؟ تو یہ جملہ جو ہے یہ ایک طریقے سے سوالیہ جملہ ہے۔ سوال نمبر 27، جب کسی غزل میں
ایک سے زیادہ مطلع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 28، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ سوال نمبر 29، محاورہ آنکھوں کا تارا ہونا کا کیا مطلب ہے؟ تو آنکھوں کا تارا ہونا کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ پیارا ہونا۔ سوال نمبر 30، یہ پرانی گاڑی ہے، اس جملے میں موصوف کون ہے؟ تو اس جملے میں گاڑی جو ہے یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور پرانی جو ہے کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو یہ جولائی مہینے کے 30 سوالات تھے جس کو ہم نے حل کیا۔ اس طریقے سے آگے بھی ہم حل کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو ایگزام کی تیاری میں مدد ملے۔ شکریہ۔